تو شیر زمان کو قابو نہیں کر سکتی، یعنی شیر قابو ہو سکتا ہے تو اپنے خاوند کو قابو نہیں کر سکتی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے کتنی صلاحیت دی ہے، کتنی صلاحیت دی ہے۔ یہ جہازوں میں عورتیں کام کرتی ہیں نا، آج کل بسوں میں بھی کرتی ہیں، کوئی اس طرح بات نہیں کرنا چاہتا میں، کئی لوگوں کی پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، کیا پریشانیاں ہوتی ہیں۔ عورت کس وجہ سے باہر شاپنگ مالوں میں، دکانوں میں، گاڑیوں میں کام کرتی ہیں، ریسیپشن پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جس طرح دن کو ہزاروں مردوں کو وہ ڈیل کرتی ہیں۔ اب جہاز کے اندر 600 آدمی ہوئے ہیں، ان کے آگے وہ پانی رکھنا، کھانا رکھنا، اور منہ بنا بنا کے باتیں کرنا، ایک کے آگے سے پلیٹ اٹھانا، دوسرے کے آگے رکھنا۔ اور اسی طریقے سے بسوں میں بھی، اسی طریقے سے بھی آفس کے اندر بھی، ریسیپشن پہ بھی کتنا منہ بنا بنا کے باتیں کرتی ہیں۔ اب ایک خاوند کے ساتھ کبھی اس کو سنبھالنا مشکل، دو چار دیور بہن بھائی گھر میں سنبھالنے مشکل، بات بات پہ لڑائیاں، بات بات پہ، اور جو زیادہ پڑھی لکھی ہیں وہ تو یہاں تک بھی کہہ دیتی ہیں کہ بھائی جناب والا کہاں لکھا ہوا ہے یہ مسئلہ، جی کہاں لکھا ہوا ہے یہ مسئلہ۔ تو مسئلے پھر سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں اور ہر ایک کو پتہ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے خاتون نے اپنے خاوند سے کہا شادی کے بعد کہ ہم نے بالکل دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، شریعت کے مطابق کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ خاوند بھی سیدھا سادہ سا بڑا خوش ہوا کہ بڑی تابعدار بیوی ہے کہ دین کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ اب دین کے مطابق زندگی گزارنے میں بعضوں کو یہ پریشانی ہے کہ کہیں چائے کی پیالی بنا کر کسی کو نہ دینی پڑ جائے، کسی مہمان کو کوئی اکرام نہ کرنا پڑ جائے، یہ بھی ایک بیماری ہے نا۔ نے کہا دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو دین کے مطابق اس نے کہا دیکھیں آپ کے جو ماں باپ ہیں نا، ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے نا کہ میں ان کی خدمت کروں، کیونکہ دین میں اس طرح ہی لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب وعدہ کر چکا تھا، سیدھا صوفی آدمی تھا، وہ گیا نا کسی مفتی کے پاس، مفتی عبداللہ صاحب سے ملا ہوگا، کہا حضرت یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کیا کہا بیوی نے؟ اس نے کہا کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کوئی گڑبڑ کام نہیں کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نا، اس میں کیا ہے، آپ جا کے بیوی کو کہو کہ شریعت میں 4 بیویوں کی اجازت ہے، تو میں خدمت کے لیے ایک اور بیوی کر لیتا ہوں، تم جناب خود ہی سموسے پکوڑے پکاؤ اور کھاؤ۔ اس نے جا کر جب یہ بات کی نا کہ مفتی صاحب سے مشورہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا شادی کا دین کے اندر اکرام مسلم بھی ہے، اکرام تبلیغ کے اندر 4تھا نمبر ہے اکرام مسلم والا۔ اس نے کہا کس طرح؟ اس نے کہا آپ نے بزرگوں سے نہیں سنا کہ اپنے حقوق دبا کر دوسروں کے حق دینے والے بن جائیں، اپنے حقوق دبا کر دوسروں کے حق دینے والے بن جائیں۔ ہاں دین میں تو یہ بھی ہے، پھر اپنے حق دبا کر دوسروں کے حق دینے والے بن جائیں۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی خدمت آپ کے حصے میں لے آئے، اس کو کبھی بوجھ نہ سمجھے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، یوں سمجھیں کہ اللہ نے اپنے حصے کا کام آپ کو دیا اور اللہ آپ کو نوازنا چاہ رہے ہیں، اللہ آپ کو عزت دینا چاہ رہے ہیں۔ اور جن عورتوں نے یقین جانے، میں آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں، میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس کی اولاد نے اپنے باپ کو نکال دیا گھر سے، وہ کار پوسٹ کے اندر گاڑی جہاں کھڑی کرتے ہیں وہاں سیڑھیوں کے نیچے
بڑی پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے، اور داماد نے اٹھا کر اس کو خدمت کی، حالانکہ بہت کمزور تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بوڑھے کی خدمت کے صلے میں پتہ نہیں کتنا نوازا اس کو۔ وہ بوڑھا جاتے جاتے ایسی دعائیں کر گیا کہ ان کی نسلیں رنگ کے چلا گیا، اور اپنی اولاد کی ایسی بددعائیں دی، سارے ہی پاگل ہیں۔ تو ساس یا سسر بوڑھا کوئی کسی کی خدمت کے حصے میں آ جائے نا، تو میں عورتوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ اس خدمت والے معاملے میں بوڑھی عورت، بوڑھی ساس سسر سعادت سمجھیں، سعادت سمجھیں اس کو۔ یہ تو جو کھانسی کی آوازیں رات کو آتی ہیں نا گھر میں، اور کرانے کی آوازیں آتی ہیں، امی کی، ابو کی، ساس سسر کی، بوڑھوں کی، بڑوں کی آوازیں آتی ہیں، جب یہ آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں نا، پھر پتہ چلتا ہے کیا بہاؤ چل رہی ہے۔ گھر کی تو ساری رونق اٹھ کے چلی جاتی ہے، گھر کی ساری برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لاکھ اس کے بعد آپ خوشیاں تلاش کریں جن سے ان کی قریبی رشتے ناراض گئے نا، خوشیاں نہیں ہوتی کہ جب ان کا دور آتا ہے آگے، ان کو ایسی بہویں ملتی ہیں کہ دن میں تارے گناتی ہیں گنوں پر بیٹھ کے۔ یہ تجربہ ہے۔ لوگ پھر رات کو تارے گنتے ہیں نا، ایسی عورتیں جنہوں نے اپنی ساس کو، سسر کو، خاوند کو تنگ ستایا ہو نا، آگے اولاد پھر ان کو دن کو تارے گناتی ہے گنوں بیٹھ کے۔ اس لیے ایک تو عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ خدمت کو سعادت سمجھ کر، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے کسی بوڑھے کا سہارا بنا، میں جملہ بات عرض کرتا ہوں، کسی بیمار کا سہارا بنا، کسی غریب کا سہارا بنا، کسی ضرورت مند کا سہارا بن گیا، اور اس نے اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کی، فرمایا جس وقت اس کی اپنی زندگی میں وہ دور آئے گا نا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے خدمتگار کھڑے کر دیں گے، اس کے لیے راحت کا انتظام کرنے والے پہلے کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ خود حضرات، آپ مرد حضرات کو بھی، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جن جن کے حقوق ہم سے وابستہ ہیں یا حقوق متعلق ہیں ہم سے، ان کے حقوق کا بہت خیال رکھیں، اور عورتوں کو خاص طور پر۔ ہمارے حلقے سے ایک خاتون آتی ہیں، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ جب ہدایت کے فیصلے فرما دیں، ہدایت کے فیصلے، تو میرا ایک بیان تھا کسی علاقے میں، تو اس خاتون نے بیان سنا، وہ دوسرے تیسرے دن اپنے شوہر سمیت ہمارے گھر آئی۔ اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کا بیان سنا ہے، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا خاوند میرے ساتھ ہے، 12 سال ہو گئے میں نے اپنے شوہر کے سارے رشتے دار، شوہر کے بہن بھائی اپنے گھر سے پھٹے ہوئے تھے، تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عورتیں ناقصۃ العقل ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ ناقصۃ ال، لیکن بڑے بڑے عقل والوں کی عقلوں کو بھی اڑاتے ہیں، بڑے بڑے عقل مند بھی ان کے سامنے بے بس ہوتے ہیں۔ اسی میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ عورت کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرو، عورت کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو، اپنی طرف سے کبھی بھی بدتمیزی نہ کرو، لیکن اس کے جائز حقوق پورے کرو۔ اپنے بہن بھائیوں کے معاملے میں، ماں باپ کے معاملے میں اتنا بھی راستہ آگے تک نہ دو کہ وہ بدتمیزی بد اخلاقی پہ اتر آئے، ٹھیک ہے نا؟ میرے سے برابر رکھا ہوا، کیا بات کر رہا ہے؟ 12 سال تک کسی پہ جادو کا الزام لگایا۔ عورتوں کا دماغ جب خراب ہو نا
ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے، یہ کہیں گی بس وہ آپ کی جو بہن ہے نا، اس نے ہمیں کچھ پلایا ہوا ہے، وہ جو آپ کی بھابھی ہے نا وہ بھی بڑی خطرناک ہے، وہ آپ کی جو خالہ ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کمزور ذہن کا جو مرد ہوتا ہے وہ عورتوں کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 12 سال تک کہنے لگی ہمارے ہاں کوئی نہیں آتا، ہمارا ریل اسٹیٹ کا بڑا کام تھا، پیسے تھے، مجھے یہ خیال تھا کہ کہیں یہ لوگ آنا جانا کریں گے تو ہم سے پیسے کھائیں گے، ہمارا گھر، ہماری پرائیویسی متاثر ہوگی۔ چلو، کچھ کتابوں میں روایات اس طرح کی ہے نا، اگر ان میں ذوق بھی پایا جاتا ہو نا تو وہ علماء نے بیان فرمائی ہے۔ کسی کتاب میں یہ میں نے دیکھا تھا کہ حضور کی حدیث ہے کہ کسی گھر میں مہمان آ جائے نا اور اس مہمان کے آنے پر خاتون کھانا بنا لے، ناک نہ چڑھائے، ماتھے پہ پنا نہ بجائے، بات سمجھ گئے؟ اس عورت کا اس دن یا 40 دن تک اس عورت کا کوئی گناہ نہیں ہے، 40 دن تک۔ کہنے لگی جب آپ نے یہ بات بیان کی تو میں نے کہا 12 سال ہو گئے میرے یہاں تو کوئی مہمان نہیں آیا، اتنی بڑی خیر سے اور اتنی بڑی خوبی سے میرا گھر کیوں محروم ہے؟ اور یہ بھی واقعات کے اندر ایک حقائق ہے کہ ایک اللہ والے کے ہی مہمان ہوئے تو صاحب خانہ نے ان کو کھانا کھلایا، اور جب وہ بزرگ گھر سے نکلے تو اور کی صاحب کش بزرگ نے دیکھا کہ اس گھر سے حشرات الارض، سانپ، بچھو، کتے، اس طرح کی گندی قسم کی مخلوقیں وہاں سے نکل رہی ہیں۔ تو پوچھا حضرت یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ مہمان جب گھر آتا ہے نا تو مہمان کے آنے پر جو صاحب خانہ خوشی سے کھانا کھلاتے ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے، جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر کی ساری بلاؤں کو، آفات کو اللہ تعالیٰ گھر سے دور کر دیتے ہیں۔ تو میں خواتین سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسا موقع نہ ہو کہ خاوند بیچارے کو آپ سے منہ بنا کر چائے کی پیالی کے لیے بات کرنی پڑے، چائے کی پیالی کے لیے نا جی بات کرنی پڑے پورے بڑے طریقے کے ساتھ، ہم گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہیں، پورا دنیا باتوں ہو گئے، پتہ چل جاتا ہے بیچارہ پریشان ہے، بڑے آسان ہے، چائے کی پیالی پھنس جائیں گے جی، ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی خاتون سے گھر والی کو یہ کہنا کہ آپ مہربانی فرمائیں مہمان آیا ہے چائے کی ایک پیالی بنا کر دے دیں، آگے سے بگڑ جاتی ہے، ہوٹل سے پلائے، ہوٹل کا کھانا کھلائے، کیوں نہ ماحول نہیں ہے نا۔ تو یہ عورت کی بدقسمتی ہے، اس کی قسمت یہ ہے کہ جب اس کو کھانے کا کہا جائے تو شکر کرے، خوش ہو اس بات پر۔ ہماری جتنی خانقاہیں چلی ہیں نا، جتنے ہمارے اللہ والوں کے یہ آپ ایک اصطلاح پڑھتے نا خواجہ غریب نواز، یہ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں نا، یہ ہمارے سلسلے میں حضرت پیر قریشی کو خواجہ غریب نواز کہتے تھے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کے یہاں کوئی مہمان آ جائے نا تو وہ کسی وقت ہی مایوس نہیں ہوتا تھا۔ اور عورتوں میں سے پیر قریشی کی ایک بیٹی تھی، تندور کے شعلوں سے اتنے شعلے کی بینائی چلی گئی تھی، تندور جلاتی تھی، اور تندور ایسے جلاتی تھی کہ لکڑیاں جو ہے نا، لکڑیاں اس لکڑی کو دھوتی تھیں، خشک کرتی تھیں، پھر تندور میں لاتی تھی۔ کوئی پوچھتا تھا اماں جی کیوں اتنی تکلیف کرتی ہیں؟
تو فرمایا کرتی تھی بات یہ ہے کہ یہاں اہل ذکر آتے ہیں تو کہیں یہ جو ناپاک لکڑیاں ہیں ان پہ پکی ہوئی روٹی سے ان کی روحانیت خراب نہ ہو جائے. اور جب اس قدر خدمت انہوں نے کی نا فقیروں کی، تو جب وقت اخیر آیا نا، حضرت قریشی کا وصال ہو گیا، میں کتنا کوئی سخت قسم کا گناہ گار آتا نا، سخت قسم کی کیفیت آتی، تو وہ حضرت کی صاحبزادی کی تسبیح کے ساتھ ہاتھ لگا دیتا، اللہ اس کو دل زندہ کر دیتے تھے، دل زندہ ہو جاتا تھا اس کا. تو اللہ نے عورتوں کو اچھی اچھی صفات دی ہیں، اچھی اچھی صفات والی عورتیں ہیں. تو عورتوں کو یہ چاہیے خاص طور پر کہ اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کریں، اپنی بچیوں کی تربیت میں خاص طور پر، کہ بچیاں دوسرے گھروں میں جاتی ہیں اور وہ بد اخلاق نہ ہوں، بد کردار نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، بد اخلاقی نہ ہو. عورت کی ساری کمیاں برداشت ہو جاتی ہیں دوسرے گھروں میں، لیکن بد اخلاقی برداشت نہیں ہوتی، بد اخلاقی. تو بیٹھ بٹھا کر اس کے مذاکرے ہونے چاہیے، گھروں میں اس کا ماحول ہونا چاہیے کہ بچیوں کی تربیت میں یہ چیزیں لازم کی جانی چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تربیت فرمائے. تو یہ ہیں بیت ہونے کے مقاصد. بیت کا مقصد یہ ہے مرد بھی اپنے اخلاق ٹھیک کریں، عورتیں بھی اپنے اخلاق ٹھیک کریں. یہ بیت سے یہ چیزیں مقصود ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے نہ خواب مقصود ہے، نہ کشف مقصود ہے، نہ ہوا میں اڑنا مقصود ہے. مقصود یہ ہے کہ جن کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے ان کو ہم سے راحت پہنچے، اور جو ہم ساتھ متعلق ہیں ان کو ہم سے راحت پہنچے، تکلیف کسی کو نہ پہنچے. یہ آسان سا فارمولہ ہے سارا. کسی پہ بوجھ نہ ہو آدمی، کسی کے دور جانے سے، کسی کے منظر سے ہٹ جانے سے دوسرا اس کی کمی محسوس کرے کہ میرے ساتھ اچھا تعلق ہے، اچھا تعلق تھا، سمجھ نہیں. تو میں کلمات توبہ پڑھنے لگا ہوں. خواتین کو بھی درخواست ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو جائیں، دو زانو ہو کر بیٹھیں. قبلہ رخ ہو جائیں، دو زانو ہو کے بیٹھیں، ہلکے کی شکل میں بیٹھیں. آج ہم کلمات توبہ پڑھ رہے ہیں، اور اس توبہ کی برکت سے انشاءاللہ ہماری پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں.